الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی محترم لائق صد عزت و احترام حضرت مفتی صاحب شہزاد احمد قادری صاحب، مہمانان گرامی، برادران اسلام، میرے لیے انتہائی افتخار اور انبساط کا موقع ہے کہ آج امہ چینل کے توسط سے حاضرین سے اور جملہ ناظرین سے ایک ایسے موضوع پر مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس کے ساتھ نسبت، جس کے ساتھ تعلق تمام مسلمانوں کے لیے باعث افتخار و عزت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، جس طرح تمام پیغمبران اعظام نفس رسالت میں ہم مرتبہ ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام پیغمبران اعظام برحق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی رسالت کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن نفس رسالت میں ایک ہونے کے باوجود اور باوصف تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین نے ان پیغمبران اعظام کی چنی ہوئی جماعت میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعین ہی تمام صحابہ کرام نفس صحابیت میں یکساں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہم تمام صحابہ کا جس نے بحالت ایمان چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ وہ قدسی صفت لوگ ہیں جن کو ان کی زندگی میں اللہ جل مجدہ نے یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اس سے بڑا تاج فضیلت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ یہ ہے زمین پر پھرنے والے وہ لوگ، یہ ہے وہ قدسی صفت، یہ ہے وہ میرے محبوب، یہ ہے وہ پاکیزہ لوگ جن سے میں راضی ہو گیا اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اسی قاعدے کے مطابق ان میں سے اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں کسی بحث میں آپ کو اور اپنے سننے والوں کو الجھانا نہیں چاہتا، اور میں اپنا کوئی نکتہ اپنی فصاحت و بلاغت سے
آپ کے دسترخوان علم کو سجانا نہیں چاہتا ہوں، میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اکابر نے کہی، جن کی دیانت پہ، جن کی امانت پہ، جن کی علمی فضیلت پہ، جن کی فقاہت پہ، جن کی ثقافت پہ، جن کے ورع و تقوی پہ پوری امت مسلمہ کو بالاتفاق ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ وہ صوفیہ کا طبقہ ہو، وہ مفسرین کا ہو، محدثین کا ہو، متکلمین کا ہو، امت کا اجماع کہتا ہے کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو مقام فضیلت حاصل ہے، مقام بزرگی حاصل ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، یہ بات داتا علی حجویری کہہ رہے ہیں، یہ بات امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، یہ بات امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام مالک کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اگر سید الرسل کے بعد کسی کے سر پر تاج فضیلت سجتا ہے اور سجا ہے تو وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ساتھی ہے، جو سرکار کے حضر کا ساتھی ہے، جو سرکار کی قبر کا ساتھی ہے۔ اس کے بعد ان علماء اہل سنت کی ترتیب کے مطابق سیدنا فاروق اعظم اس مقام فضیلت پر جلوہ فغن ہوتے ہیں۔ پھر یہ مقام ملتا ہے جناب سیدنا عثمان غنی کو، اور پھر یہ مقام نصیب ہوتا ہے اس ہستی کو جس نے بچپن سے سرکار کے سایہ نبوت میں پرورش پائی ہے، جو حضور کی گود میں اپنی زندگی کی بہاریں گزارتے ہوئے اور نبو پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں۔ پھر اس کے بعد بدریین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حنین کے غازی ہیں، حنین کے شہداء ہیں، یہ درجہ بدرجہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ لیکن جس ہستی کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے آج یہاں امہ چینل پر جمع ہیں، وہ بعد الانبیاء افضل المخلوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بے شمار اسباب ہیں۔ حضرات، تاریخ کے روزن سے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں۔ مشکل مرحلہ ہے کہ میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں جبریل امین کی وحی کے ساتھ تشریف لانے کے بعد جب اپنی اہلیہ محترمہ سے اس اہلیہ کے بھی قدموں پہ قربان جائیے، اے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے ایمان کو سلام، آپ کی شرافت اور نجابت کو سلام،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایثار پر ساری امت قربان. بلا تأمل اور بلا توقف سرکار کے بتانے پر ایمان لانے کا شرف حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک مستشرق نے حضرت مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کہی. محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے لیکن حقیقت حال کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان ساری دنیا کا ہیرو بن سکتا ہے, ساری دنیا کا ہیرو بن سکتا ہے, لیکن اپنے گھر کا ہیرو محمد الرسول اللہ ہی صرف بن سکتا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ خاتون ہے جو آپ کی خلوت و جلوت کی رازدان ہے, جس نے آپ کی صبحوں کو دیکھا, جس نے آپ کی شاموں کو دیکھا ہے, جس نے اجالے میں بھی دیکھا, رات کی تاریکی میں بھی دیکھا ہے. اور جس وقت اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کی حاضری کا ارشاد فرماتے ہیں تو بلا توقف اور بلا تأمل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہے, جو حضر میں بھی آپ کے ساتھ ہے, جس کے دن کا اور رات کا اکثر و بیشتر حصہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ گزرتا ہے. وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان نبوت سنتا ہے تو ایک لمحے کی سوچ بچار اور غور و فکر کے بغیر کردار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کا نعرہ لگا کر تاریخ اسلام میں سب سے پہلا مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر لیتا ہے. یہ اعزاز, یہ مقام, یہ مرتبہ کاتب تقدیر نے صرف اور صرف ابو بکر کے لیے مختص کر رکھا تھا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کی رحمت خاص تھی جس نے ابو بکر کو اپنے لیے چن لیا تھا. اور پھر دوستان محترم, برادران اسلام, میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں, اس بات پہ غور کرو, سوچو تو صحیح کہ مکہ کے مصائب, مکہ کے آلام, مکہ کی کلفتیں, وہ دشنام ترازی, وہ کانٹوں کا بچھایا جانا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ صحن حرم ہے, محمد الرسول اللہ ہے, کفار کا گھیرا ہے, ایک ناپاک شخص نے, عقبہ نے, سید الرسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں, شیر خدا فرماتے ہیں, اور اس چادر کو وہ گما رہا ہے, اور اتنا گماتا ہے, اتنا گماتا ہے, اتنا گماتا ہے کہ اس کی تنگی کی وجہ سے سرکار کی مبارک آنکھیں آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتی ہیں, ابھر آتی ہیں, گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. سیدنا علی فرماتے کہ ہم میں سے کوئی نہ تھا جو آگے بڑھتا, دشمن کی صفوں کو چیرتا اور اپنے آقا کو آزاد کرواتا. فرماتے میں نے دیکھا, یہ حضرت علی کی شہادت ہے,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، دشمنوں کی صفوں میں گھستے ہیں، کسی کو کوہنی کسی کو دھکا، آگے بڑھتے ہیں اور اس چادر سے سید الرسل کو آزاد کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ظالموں، اس شخص کے در پہ آزار ہو جو تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے آزاد کر کے تمہیں ایک خدا کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے لا رہا ہے اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تفلحوا، اس دنیا کی کامیابی اور کامرانی بھی تمہارے قدم چومے گی اور کل روز آخرت بھی کامیابی اور کامرانی تمہارا ہی مقدر ہوگی، اس کے در پہ آزار ہو۔ سیدنا علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دشمنان اسلام نے محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا اور ابو بکر پر پل پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ آگے پیچھے چلے گئے۔ ابو بکر کے سسرال والے جو ابھی تک مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، کسی نے ان کو جا کر اطلاع دی کہ ابو بکر اس حالت میں صحن حرب میں پڑے ہوئے، وہ آئے بے ہوشی کی کیفیت میں ابو بکر کو اٹھا کر لے گئے۔ حاضرین محترم، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ احترام، یہ ویسے نہیں ملتا ہے، یہ بڑا ایثار چاہتا ہے۔ ابو بکر نے بڑی منزلیں طے کر کے اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں اپنی عزت اور وقار کا مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اپنے سسرال کے گھر میں ہیں، آپ پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ہیں، قربان جائیں ابو بکر تیرے عشق رسول پر۔ جب ہوش میں آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو جو پہلا جملہ ابو بکر کی زبان پر آتا ہے وہ ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سسرال والوں نے کہا اپنی جان کی خبر لو، یہ لو تھوڑا سا دودھ پی لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک ابو بکر اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لے، کوئی ایک گھونٹ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس چشم فلک پیر نے یہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سہارے کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں لے جایا جا رہا ہے، اور سید الرسل علیہ السلام اٹھ کر آگے بڑھ کر اپنے خدا کا محبوب، میں یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، خدا کا محبوب اپنے محبوب کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا محبوب اپنے محبوب کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، تمام مورخین، سیرت نگار اس بات پر متفق نظر آتے ہیں
اور یہ واقعہ ہے کہ ہجرت ایک تاریخ اسلام کا نیا موڑ ہے. وہاں سے تاریخ اسلام ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. اور ہجرت کی رات سید الرسل علیہ السلام کی زندگی کی مشکل ترین رات تھی. اور اس ہجرت کی تیاری آپ دیکھیے کہ وہ پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام جو دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے آخری انقلاب اس دنیا میں لانا چاہتا ہے، اس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. آخری انقلاب اور سب سے عظیم انقلاب. ایسا انقلاب نہ پہلے آیا ہے نہ ایسا انقلاب بعد میں آئے گا. بے شک بے شک بے شک. حضرات محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھوڑا سا ایک لمحہ کے لیے آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں. اس ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اللہ. لیکن دوستان محترم ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، سارے صحابہ کرام ہر صبح اور ہر شام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کشاں کشاں نظر آتے ہیں. لیکن وہ عجیب دوپہر تھی. حضرت اسماء راویہ ہیں، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سر پہ چادر رکھی ہوئی ہے، کسی حد تک چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، گردن جھکائے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آ رہے. ساری دنیا مصطفیٰ کے گھر کی طرف جا رہی ہے اور آج مصطفیٰ صدیق کے گھر کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. صدیق کے گھر کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اور اس رازدان نبوت آئے ہائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق جاریہ. سبحان. اندازہ کیجئے کس قدر حضرت مفتی صاحب وہ علم نبوت سے قریب تر تھے. سبحان. وہ حضور علیہ السلام کی سوچوں سے قریب تر تھے. یہ میں عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ. یہ بہت نکتے کی بات ہے. واہ. وہی عظیم ہے، وہی صاحب عظمت ہے جس کی سوچ محمد الرسول اللہ کی سوچ سے قریب تر ہائے ہے. ہائے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. حضرات محترم، سبحان اللہ. حضور نے جب فرمایا کہ اے ابو بکر ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی ہیں. سبحان کیا سوچ میں مطابقت ہے، سبحان اللہ. کیا یاری ہے، کیا مزاج شناسی ہے. سبحان سبحان. اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں. پھر وہ منظر اگر تاریخ کے روزن سے آپ دیکھیں اور تھوڑے سے پیار و محبت کے جذبات سے دیکھیں تو خدا کی قسم اگر دل میں ایمان کا شمع بھی موجود ہے تو کیف و بستی میں انسان وجد کرنے لگتا ہے. سور کی پہاڑی ہے، ہو کا عالم ہے، رات کی تاریکی ہے، 2 مسافران ہجرت ہیں. یہ میں 2 مسافران ہجرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان 2 میں خدا نے بھی کوئی تفریق نہیں کی ہے. نہیں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ
سید الرسول ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رفیق ہجرت ابو بکر پہاڑی چڑھ رہے اور اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں اپنے خلیفہ اول کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں سے نوکیلے پتھروں کی وجہ سے خون رس رہا ہے اور سرکار خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھو میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں بیت اللہ فتح ہوا حضرت علی المرتضیٰ نے کہا سرکار میرے کندھوں پہ بیٹھیے فرمایا نہیں میں بیٹھتا ہوں تم بیٹھو اور یہاں مصطفیٰ خود فرماتے ہیں ابو بکر میں تمہارے کندھے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ امت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا سبحان اللہ کہ میرے بعد نبوت کا بوجھ یہی اٹھا سکتا ہے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا یہی اٹھا سکتا ہے امامت کا بوجھ یہی اٹھا سکتا ہے خلافت کا بوجھ یہی اٹھا سکتا ہے جس کا نام ابو بکر ہے جس کو آسمان سے صدیق اکبر کا لقب ملا ہے آسمان سے اور پھر سور کی وہ غار ہے اس غار کی خلوتوں پہ قربان اس غار کی عظمتوں پہ قربان جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ وہ کیا غار تھی اس غار کا کیا ماحول تھا خدا کی قسم عاشق لوگ تو اس لمحے کو جنت کا لمحہ سمجھتے ہیں عجیب منظر تھا چل لوگ کہتے ہیں نکتہ داں کہتے ہیں غور کرنے والے فکر کرنے والے تفحص کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ 3 دن 3 راتیں کیوں آخر کیوں اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں سرکار جب اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے تھے تو باہر قریش کے تنومند نوجوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آپ کے قتل کے ناپاک ارادے سے کھڑے تھے سرکار سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بیچ میں سے نکل گئے سب سیرت نگاروں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے بلا اختلاف مسلک سب کو دیکھ لیجئے کوئی کہتا ہے سرکار نے مٹھی پر ریت پہ دم پڑا ان کی طرف پھینکا انہیں کچھ نظر نہیں آیا بیچ میں سے گزر گئے کوئی کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بیچ میں سے گزر گئے انہیں کچھ نظر نہیں آیا نکتہ داں یہ کہتے ہیں غور و فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اعظم و آخر جو وہاں سے دشمنوں کے بیچ میں سے نکل گیا ان کو نظر نہیں آیا اس کو 3 دن 3 راتیں غار ثور میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی کیوں بیٹھا رہا بہت وہ مکے سے چلتا مدینہ طیبہ تک چلا جاتا کافر کی آنکھ انہیں نہ دیکھ سکتی کیا کہنے علامہ صاحب کیوں بیٹھا رہا جو محبت والے ہیں نا جو عشق والے ہیں جو کیف مستی والے ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی تھی کہ میری پسندیدہ چیز یہ ہے اے آقا کہ آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں بس میں آپ کو دیکھتا رہا النظر الی وجہک یا رسول اللہ میری نظر ہو آپ کا چہرہ سبحان اللہ بس میں آپ کو دیکھتا رہوں یہ ابو بکر کی قبولیت دعا کا وقت آ گیا تھا رب نے فرمایا
اے میرے محبوب کے محبوب، تو نے تقاضا کیا تھا، تجھے غار ثور میں لے چلتے ہیں، سبحان اللہ، تیرے محبوب کا سر تیرے زانو پہ رکھ دیتے ہیں، تیرے زانو پہ رکھ دیتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو ہے اور تیرا محبوب ہے۔ صبح دیکھ، شام دیکھ، دن کو دیکھ، رات کو دیکھ، ایک دن دیکھ، 2 دن دیکھ، 3 دن دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ابو بکر کی وہ متاع زیست ہے جس کا سودا ابو بکر کرنے کے لیے زندگی بھر تیار نہیں ہوئے۔ کیا 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 حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واہ واہ، عرض کیا تھا، اے دوست، زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لے، وہ 100 کی 3 راتیں دے دے، ہائے 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 ہائے، واہ، کیا کیا، وہ 100 کی 3 راتیں دے دے۔ اور ابو بکر نے تڑپ کے کہا تھا، میرے دوست، ساری دنیا بھی اگر ساری عبادت گزاری کے ساتھ یہ تبادلہ کرنا چاہے تو ابو بکر کو منظور نہیں ہے، نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، حضرات محترم، واہ واہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، اور پھر اس سور میں جس کی قرآن شہادت دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن کہتا ہے اس پر مفسرین کرام کلام کرتے کہ جس وقت کفار مکہ دشمنان اسلام غار کے دھانے پر پہنچ گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، حضور، کافر دھانے پہ پہنچ چکے ہیں، اگر ذرا نظر نیچی کر کے دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس کی لطافت کو، اذ یقول لصاحبہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہائے ہائے، سبحان ابو بکر کو صاحب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، واہ، سبحان اللہ، اگر ساری مخلوق مل کے اللہ۔ کہتی تو وہ ایک طرف واہ مالک کہہ رہا ہے۔ واہ واہ، اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے صحابہ کو حضور نے صحابہ کہا ہے، واہ، ابو بکر کو خدا نے صحابی کہا ہائے ہے۔ ہائے، سبحان اللہ، سبحان اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہائے ہائے، سبحان لا تحزن۔ سبحان مفسرین کرام کہتے ہیں جو حالات و واقعات تھے ان کو اگر پیش نظر رکھ کے سوچا جائے تو کہنا چاہیے تھا لا تخف، خوف نہ کھا، لیکن کہا گیا لا تحزن، غم نہ کر، ہائے ہائے، غم نہ، غم نہ کر، واہ واہ واہ، لا تحزن۔ فرماتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت بالغہ ہے، اس میں بھی یہ سر ہے کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم یار کی جان کا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، ابو بکر کو سبحان اللہ، اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بے شک بے شک، غم مارا جا رہا تھا محمد الرسول صلی اللہ اللہ کا، تعالی علیہ وبارک وسلم، اور سرکار دلوں کے بید جانتے ہیں، جانتے ہیں جانتے ہیں بے شک کہ جانتے ابو بکر ڈرا ہوا نہیں ہے، ابو بکر خوف زدہ نہیں ہے، ابو بکر کو میری فکر کھائی جا رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان، اور حضور نے جو اپنے یار سے کہا نا، یہ جملہ کوئی عام جملہ تو نہیں تھا، عام جملہ نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کو اپنے کلام میں محفوظ کر دیا ہے۔ لا تحزن، میرے یار
غم نہ کر. اور پھر کیا یکجائی ہے, کیا صدیق کے ساتھ محبت ہے اور کیا پیار ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تو میرا غم کیوں کرتا ہے, کیوں کرتا ہے میرا غم, ان اللہ معی, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا. حضرت مفتی صاحب فرمایا ان اللہ معنا, اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ اللہ جو محمد کے ساتھ ہے وہی اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, ان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضرات محترم, آپ میں سے اکثر لوگ, اکثر میرے دوست احباب, دیکھنے والے سننے والے حج کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو اب رستہ جاتا ہے اس کو شارع ہجرت کہتے ہیں, شارع ہجرت کہتے ہیں. یہ انہی قدموں پہ تحقیق کر کے بنایا گیا ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت سفر فرمایا تھا. حضرات محترم یقین کیجئے, میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کرتا ہوں, جب کبھی حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے اور میں شارع ہجرت پر جا رہا ہوتا ہوں, خدا کی قسم 1600 سال پہلے کی تاریخ میں گم ہو جاتا ہوں جب میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں کہ اسی راستے پر 2 اونٹنیاں جاتی ہیں. ملائکہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس انسان کے بارے میں ہم کہتے تھے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, وہ دیکھو خدا کا آخری پیغمبر جا رہا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, اعلاء کلمت الحق کے لیے جا رہا ہے, اور وہ دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کون جا رہا ہے. اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہوا وہ ابو بکر جا رہا ہے. ایک بات میں حضرت مفتی صاحب کی اجازت سے, مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی اس مجلس میں میرے کرم فرما حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے, اور اس غرض سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی تو مفتی لحاظ نہیں کرتے, اور اگر کوئی لغزش ہوئی اور اس پر گرفت نہ ہوئی تو پھر ذمہ داری میری نہیں, وہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, سراقہ بن جوشم 100 اونٹوں کے لالچ میں محمد الرسول اللہ کا پیچھا کرتے ہوئے, میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں, پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے, فال نکالتا ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فال الٹ نکلتی ہے, سمجھ جاتا ہے نصیب اچھا تھا, سمجھ گیا کہ غلطی پر ہوں. لیکن میں ایک بات بیچ میں جملہ مترضہ کی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار کے سامنے حاضر ہوا, سرکار کو پکڑنے کے لیے گیا تھا, گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا, لیکن جب سرکار سے آنکھیں چار ہوئی نا, اس نے سرکار کو دیکھا اور سرکار نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب مکہ فتح ہو جائے گا, جب مکہ فتح ہو جائے گا, حضور کو پکڑنے کے لیے آیا ہے, 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں آیا ہے, لیکن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ مجھے اس وقت کے لیے امان لکھ دیجئے, امان لکھ دیجئے, اور قربان جائیے اپنے پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام پر کہ رات کی تاریکی میں مکے کو چھوڑنے والا پیغمبر
3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزارنے والا پیغمبر حضرت ابوبکر سے کہہ رہا ہے ابوبکر اس کو لکھ کے دے دو. ساتھ یہ تاریخی جملہ جو آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمایا ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ سراقہ تو امان چاہتا ہے، ہم تو تیرے بازوؤں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں. رات کی تاریکی میں اپنے جنم بھومی کو چھوڑنے والا پیغمبر کیسر و کسرا کی دریاں اڑتی ہوئی دیکھ رہا ہے. ہم تو تمہارے بازوؤں میں کسرا کے کنگن دیکھ، وہ الگ موضوع ہے. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا اور جس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا، ذرا غور کیجئے. سرکار نے فرمایا ابو بکر لکھ دو اس کو امان. اسلام میں اسی کو امان مل سکتی ہے جس کو امان ابو بکر لکھ کے دے، اسی کو امان مل سکتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو امان مل سکتی ہے جس کو ابو بکر امان لکھ کے دے. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو امان لکھ کے دی وہ ابو بکر نے لکھ کے دی ہے. ابو بکر نے لکھ کے دی ہے. حضرات محترم، اور کیا مماثلت تھی، کیا مشابہت تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. مدنی لوگ اس دن مدینہ کی کیفیت ہی اور تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ صبح سے لے کر شام تک جس مہمان کا منتظر تھا وہ مہمان تشریف لا چکا تھا اور مدنی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے. مدینے تیری عظمتوں پہ قربان، تیری ہواؤں پہ قربان، تیری فضاؤں پہ قربان، تیری گلیوں کے ریت کے ذروں پہ قربان. ویسے تو لکھا نا اعلیٰ حضرت نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد وادی قباء میں وارد ہوتے ہیں اور آنے والے مدنی آپ کا استقبال کر رہے اور تھوڑا سا شبہ پڑ رہا ہے کہ آقا کون سا ہے، غلام کون سا ہے. یہ مشابہت ہے سرکار سے. یہ جب کوئی سوختہ عشق رسول ہو جاتا ہے نا، جس طرح جس کو کہتے ہیں نا فنا فی الشیخ، تو اس کی سیرت بھی شیخ کی ہو جاتی ہے، اس کی صورت بھی شیخ کی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ابو بکر فنا فی الرسول تھے. بے شک بے شک. مدنی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہے تھے. آقا کون سا ہے، غلام کون سا ہے. ابو بکر نے بھانپا، فوراً چادر لی اور چادر اٹھا کے سرکار کے سر پہ تان لی. سرکار کے سر پہ تان لی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو اس کے سر پہ چادر تان کے کھڑا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ حضرات محترم، ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرات محترم، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے تو جس شخص نے نیابت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سر انجام دیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اور اسلام میں، دین حقہ میں نیابت کی علامت مصلی نبوی پر امامت ہے. نیابت مصلی نبوی پر امامت ہے. جس شخص نے، جس ذات نے، جس ہستی نے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر امامت کا فریضہ سر انجام دیا، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور یہ بات عام نہیں ہے۔ حضور سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت ہے، مفتی صاحب اس کی تصحیح فرمائیں گے، ایک روایت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر امامت کرو۔ ابو بکر اس وقت موجود نہ تھے، دیکھا گیا موجود نہیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے کہ ابو بکر تو نہیں ہے، میں امامت کر لوں۔ حضور نے دیکھا تو 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر امامت کرے۔ دوسری روایت، مشہور روایت، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سرکار نے فرمایا کہ عائشہ اپنے والد سے کہو کہ امامت کرائیں، تو حضرت عائشہ نے اپنے والد کی رقیق القلبی کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا، سرکار وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ سرکار نے اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں، اپنے والد سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب پھر انہوں نے کہا تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ناگوار گزرا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ عہد یوسف کی عورتیں ہر دور میں موجود ہوتی ہیں اور عورتوں کی یہ عادت ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر سے کہا گیا۔ لیکن حضرات محترم، میں ایک خاص منظر کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ جب ابو بکر امامت کروا رہے تھے، حضرت مفتی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز انوکھی نماز تھی، سبحان اللہ، انوکھی نماز تھی۔ سرکار اپنے یار کو اپنے مصلی پر کھڑا دیکھنا چاہ رہے تھے۔ میرا صدیق میرے مصلی پر کھڑا کیسا نظر آ رہا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردہ سرکہ، حجرہ عائشہ صدیقہ کا پردہ سرکہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پردے سے نمودار ہوئے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، مفتی صاحب سے کسی وقت فتویٰ لے لیجئے گا، لیکن عجیب نماز تھی۔ پردہ سرکہ، محبوب خدا دروازے پہ نمودار ہوئے، چہرہ والضحیٰ سامنے آیا، قبلے کی طرف دیکھنے والے سارے کے سارے حجرہ عائشہ صدیقہ کی طرف مڑ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہاں رک کر اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ نے تحویل قبلہ کا قصہ کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ یہ حضور کی خواہش تھی، آرزو تھی۔ مسجد قبلہ تین ہے اور سرکار امامت فرما رہے، اور جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے اور خدا کا پیغام سناتے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ واہ، میرے محبوب سبحان اللہ، قد، بے شک، میرے محبوب بے شک، جب آپ اوپر دیکھا کرتے تھے نا، جب آپ اوپر دیکھتے تھے، ہائے ہائے ہائے، قد نرى، بے شک ہم بھی آپ کو دیکھا کرتے تھے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، آپ اوپر دیکھا کرتے تھے، واہ واہ، ہم تجھے دیکھا کرتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب جدھر مڑنا چاہتا ہے مڑ جا، ہائے ہائے ہائے، مڑنا تیرا کام ہے، اس کو کعبہ بنانا ہمارا کام ہے۔ واہ واہ، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ یہ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ سرکار پہ، عین حالت نماز میں ہوئی،
سرکار نے کسی کو نہیں بتائی، پیچھے مڑ کے قرآن تو نہیں سنایا، نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے والوں نے جبریل کو دیکھا نہیں دیکھا، پیچھے والوں نے وحی کی آواز کو سنا نہیں سنا، سرکار نے 90 کی ڈگری پہ ٹرن لیا، پیچھے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سرکار کدھر جا رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر سرکار مڑ رہے ہیں ادھر صحابہ مڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، جدھر سرکار مڑ رہے ہیں ادھر سرکار کے صحابہ مڑ رہے ہیں۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں، صحابہ کا قبلہ نہ بیت المقدس تھا، صحابہ کا قبلہ نہ بیت اللہ تھا، صحابہ کا قبلہ محمد الرسول اللہ تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے پیر صاحب، ماشاءاللہ، محمد الرسول اللہ تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں کعبے سے منہ موڑ کے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ابو بکر کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ، اللہ، یہ مقام عزت کا تاج حیات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف اور صرف ابو بکر کے سر پہ سجا ہے، ابو بکر کے سر پہ سجا ہے۔ اور پھر سقیفہ بنو سعدہ میں انصار و مہاجرین نے بالاجماع جس ہستی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا انتخاب بالاجماع ہے، بالاجماع ہے، اور یہ ایسا اجماع ہے جو تاریخ کے ہر دور میں ہوا ہے، اور پچھلے 16 سال سے ایک عمل مسلسل ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت ابو بکر کی امامت، ابو بکر کی خلافت اور ابو بکر کی نیابت پر متفق چلی آ رہی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر امت اس وقت ابو بکر کا انتخاب نہ کرتی تو وہ سازشیں جو 60 سال بعد جنم لیتی نظر آتی ہیں وہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ابو بکر کا کمال تھا، یہ عمر کا کمال تھا، یہ عثمان کا کمال تھا، یہ علی المرتضیٰ کا کمال تھا کہ ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی عبقری شخصیات کی وجہ سے امت مسلمہ بہت بڑے فتنے سے محفوظ رہی ہے۔ اس وقت ایسا شخص چاہیے تھا، ایک ایسی ہستی چاہیے تھی جس پر قریش بھی متفق ہوتے، جس پر انصار بھی متفق ہوتے، جس پر مہاجرین بھی متفق ہوتے، اور وہ ہستی ابو بکر کے سوا اس وقت اور کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی۔ اور حضرات محترم، ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی کون ہے؟ سب سے پہلی بیعت جو ابو بکر کے ہاتھ پہ ہوئی وہ کس نے کی؟ سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر کا اس امت پر ایک اور احسان ہے، احسان عظیم ہے جسے یہ امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اگر عمر کے کارناموں پر ہمیں فخر ہے، عمر کی عدالت پر ہمیں فخر ہے، عمر کی فتوحات پر ہمیں فخر ہے، اگر عمر کے ان قوانین انصاف پر ہمیں فخر ہے تو پھر یہ کریڈٹ دینا پڑے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ عمر انتخاب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، عمر انتخاب ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اتنا سخت آدمی، اتنا جلالی آدمی آپ امت پر مسلط کر رہے ہیں، تو آپ نے
پورے شرع صدر کے ساتھ کہا، پوری جمعیت خاطر کے ساتھ کہا، پوری ایمانی قوت کے ساتھ کہا کہ مجھ سے اللہ نے اگر پوچھا کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو، تو میں یہ عرض کروں گا کہ مولا امت محمدیہ میں جو سب سے افضل شخص تھا میں اس کو امت کا خلیفہ بنا کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت اس شخص کی ضرورت تھی جس وقت ارتداد شروع ہوا اور مانعین زکوٰۃ کا معاملہ درپیش آیا اور لوگوں نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ مدینے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سوختہ عشق رسالت مآب صدیق اکبر کر سکتا تھا۔ یہ انہی کا تغرا امتیاز تھا کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر مدینہ طیبہ میں ابو بکر اکیلا رہ جائے اور یہاں کے جنگلی درندے آ کر اس کو پھاڑ کر کھا جائیں، پھر بھی اگر کوئی ایک بکری کی رسی بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ جنگ کرے گا، جنگ کرے گا۔ مانعین زکوٰۃ ہوں یا ارتداد کا معاملہ ہو، ان سے فیصلہ کن جنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آئی ہے۔ اور بعد کی جتنی فتوحات اور مملکت اسلامیہ کے جو اعجازات ہیں ان سب کی بنیاد رکھنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرات محترم، میں ایک روایت، اس روایت کی ایتھنٹسٹی کے بارے میں مفتی صاحب سے فتویٰ لیجئے گا، لیکن میں ذوقی آدمی ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو فضائل کی حدیثیں ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے سرکار کی محبت کی کوئی بات کرے، سرکار کی محبت کی کوئی بات کرے، سرکار کے غلاموں کی محبت کی کوئی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، میں اس کی کھال اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ روایت پڑی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا، اٹھانے والے عمر تھے، عثمان تھے، علی المرتضیٰ تھے۔ ایک روایت تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، میں ایک دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنازہ باہر رکھا گیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبر صدیق میں اترے، مٹی کو ہموار کرنے کے لیے، مٹی کو ہموار کرنے کے لیے قبر میں اترے۔ باہر کھڑے لوگوں کو، صحابہ کو رونے کی آواز آئی اور انہوں نے باہر سے صبر کی تلقین کی، علی مقام صبر ہے، ہمت سے کام لیجئے، لیکن آواز بلند ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باہر تشریف لے آئے، دوستوں نے تھام لیا، علی صبر کا مقام ہے، ہمت سے کام لو۔ حضرت علی نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا، داماد رسول نے فرمایا، حسن اور حسین کے ابا نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نے فرمایا، محمد الرسول اللہ کے پروردہ نے فرمایا۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، دوستو جو میں نے دیکھا نا وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، جو علی کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں جس وقت قبر صدیق میں اترا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں محمد الرسول اللہ موجود تھے، وہاں سرکار موجود تھے، اور سرکار اپنی نبوت کے دونوں ہاتھوں سے قبر صدیق کو ہموار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، میرے یار تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا، آج تیرا آقا تیری قبر کو صاف کر رہا ہے، تیری قبر کو صاف کر رہا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جس وقت حجاج کے زمانے میں مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا اور مدینہ اجڑا اور 3 دن اور 3 راتیں مدینے کے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اور بظاہر مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ امامت ہوئی،
حضور کے ایک غلام، حضور کے ایک صحابی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غائب، نہ ان کی کہیں میت ملے، نہ دوستوں کی تلاش کے باوجود یہ کہیں پائے گئے، نہ شہر میں نہ پہاڑوں پہ۔ لوگوں نے سمجھا جام شہادت نوش کر گئے۔ جب تیسرے دن لوگ پہاڑوں سے اتر کے آئے تو دیکھا سعید ابن المسیب مسجد نبوی میں کھڑے۔ پوچھا سعید کدھر چلے گئے تھے؟ ہمیں تو فکر دامن گیر تھی، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ کہا جب حملہ ہوا، افراتفری پیدا ہوئی، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، مجھے اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئی، میں سرکار کے حجرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا یہ اس سے بڑی جائے پناہ اور ہو نہیں سکتی۔ میں سرکار کے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کہا پھر سعید یہاں تو نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، تو نے کیا کیا؟ کہا کس نے کہا اذان نہیں ہوئی، کس نے کہا اقامت نہیں ہوئی، کس نے کہا امامت نہیں ہوئی؟ سعید کو اپنے رب کی قسم ہے، جب اذان کا وقت آتا تھا ابو بکر کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب اقامت کا وقت آتا تھا پھر ابو بکر اقامت کہتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور امامت کے لیے سرکار کی قبر انور سے آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سرکار امام ہوتے تھے، واہ، ابو بکر، عمر اور میں سرکار کے مقتدی ہوتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ کیا کہنے۔ آج ناظرین محترم، اگر تو